نعمتوں کا یہ ایک رخ ہے. کتنے بڑے علماء آپ کے یہاں پیدا ہوئے, قرآن و حدیث کے کتنے بڑے خادم پیدا ہوئے, کتنے بڑے عالم اور شارح پیدا ہوئے, کتنے اہل دل پیدا ہوئے, کتنے اہل علم اور اہل نظر پیدا ہوئے. ہر علاقے کو یہ نعمتیں نصیب نہیں. مگر اب ذرا صاحب کلیجے پہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے میرے سوال کا جواب دیجئے. کیا اہل کشمیر نے ان ہزاروں اللہ والوں کی قدر کی؟ ان بزرگوں کی, ان علماء کی, ان کی علمی خدمات کی, ان کی دینی محنتوں کی, ان کی دعائے نیم شبی کی, ان کی روحانی شخصیتوں کی قدر کی؟ قدر کسے کہتے ہیں؟ آپ کے ہاں قدر یہ ہے کہ جس کو آپ بزرگ سمجھیں اس کے ہاتھ لگا دیں, جیسے یہ میرے ہاتھ لگانے والے ہاتھ لگا دیں. یہ عجیب طرح کی قدر ہے. کیا ہم لوگ حجر اسود ہیں؟ کیوں بھائی؟ میں اب آگے نہیں بڑھوں گا جب تک جواب نہیں دو گے. کیا ہم لوگ حجر اسود ہیں؟ یہ والی قدر نے آپ کو محروم کیا ہے. میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں, کان کھول کر سن لیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قدر بدعت ہے. اس قبر کے پیچھے سنت کا نور, قدر کے پیچھے سنت کا نور نہیں ہے. اور ایک اور بات, اس قدر کر کے آپ کے دل کو تسلی ہو جاتی ہے ہم نے حضرت کو چھو لیا, اور آپ فون کر کے بیوی سے کہتے ہیں آج میرا حج ہو گیا, آج میں نے حضرت کو چھو لیا, حضرت کے کرتے کو چھو لیا, حضرت کے ہاتھ چھو لیا. وہ تو اگر اللہ نے ہم لوگوں کے ہاتھوں کو مضبوط نہ بنایا ہوتا تو ایک آدھ ہاتھ تو میں کشمیر میں چھوڑ کر جاتا. پھر آپ اس کو لٹکائے رہتے اور اس کی زیارت ہوتی اور بڑی انکم ہوتی, بڑی آمدنی ہوتی ہے درگاہوں میں. ایسی آمدنی کہیں باٹا اور ٹاٹا میں بھی نہیں ہوتی. باٹا اور ٹاٹا میں تو آمدنی پر ٹیکس لگتا ہے, درگاہوں کی آمدنی پر ٹیکس نہیں لگتا. انکم ٹیکس کمشنر خود آ کر چادر چڑھاتا ہے. آج میں مرمت کروں گا کشمیریوں کی. پیچھے سے لوگ بھاگنا شروع ہوں گے اور آگے کے لوگ کہیں گے کہ ہم بہت برے پھنسے کہ آگے آ کے بیٹھ گئے. آگے آ کے بیٹھے اس لیے چیک مسافہ بھی کر لیں گے, چھو بھی لیں گے, پھر مغفرت ہوتی رہے گی. ساری زندگی جھوٹ بولے کوئی حرج نہیں, ہم تو فلاں بزرگ کو چھو چکے ہیں. ساری زندگی سودی کاروبار کریں کوئی نقصان نہیں, ہم نے تو فلاں بزرگ کو ہاتھ لگا دیا تھا. نعمتوں کا شکر کرنے کا یہ انداز غلط ہے دوستو.